میں کہ جو بندہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد کاغذ قلم ساتھ رکھے، فرضوں کے بعد یا سنتوں کے بعد اسی جگہ بیٹھے باوضو، صرف 35 بار لکھ لے محمد الرسول اللہ احمد الرسول، صرف 35 بار، یعنی یہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ یہ ایک بار بنے گا، اسی طرح 35 بار لکھ کے اپنے ساتھ رکھے گا۔ جو محدثین نے اس کے مشاہدے بیان کیے ہیں پہلے وہ بیان کروں گا، پھر جو اس کے بعد مشاہدے بے بہا ملے ہیں کچھ وہ بھی بیان کر دوں گا۔ لکھا ہے جو طلوع آفتاب کے وقت اس کاغذ کو، جس کاغذ پہ 35 بار لکھا ہے، اس کاغذ کو دیکھتے ہوئے چند بار درود پاک پڑھے گا۔ درود پاک کی کوئی باقاعدہ تعداد محدثین نے نہیں لکھی، چند بار اس کو دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھے گا۔ اب فائدہ سنیں، لکھا ہے اس کو تواتر سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا، تواتر سے۔ اور حضرت کاشمیری نے تو یہاں تک لکھا جو اس کو جیب میں رکھے گا مالدار ہو جائے گا۔ شیخ بونی رحمت اللہ علیہ نے اس کو یہاں تک لکھا جو اس کو جیب میں رکھے گا شیر سے زیادہ ہیبت پائے گا، چیتے سے زیادہ پھرتی پائے گا، اور فرمایا اس سے زیادہ اس کو اللہ پاک ذہانت فطانت عطا فرمائیں گے اور اس کے اندر کے راز کھل جائیں گے۔ اور شیخ شرف الحق یحییٰ منیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جو اس کو جیب میں رکھے گا اللہ پاک اس کو اپنے علم میں سے علم دے گا، اپنے حلم میں سے حلم دے گا، اور فرمائے جو اس کو اپنی جیب میں رکھے گا، یعنی اس کو اپنے ساتھ رکھے گا، جیب سے مراد ساتھ رکھے گا، اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے قدرت کے راز اس پہ کھولیں گے، کشف کے، کرامت کے، روحانیت کے، کمال کے، لاہوت کے، ملکوت کے، ناسوت کے، جبروت کے، اللہ اس پہ راز کھولیں گے۔ محمد الرسول اللہ احمد الرسول 35 بار جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا اس پہ جادو کا وار خطا، جنات کا وار خطا، نظر بد کا وار خطا، اس کی زندگی میں بہاریں اور برکتیں، اور وہ کسی علت سے نجات چاہتا ہے، کہتے ہیں مولا میرا کفن بے داغ جائے، میرے عیب میرے کفن کے ساتھ نہ جائیں، تو اس کو لکھ کے جیب میں رکھے اور اس کو طلوع آفتاب کے وقت دیکھے اور ہر نماز کے بعد 35 بار پڑھے میرے ساتھ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ۔ بس عجب نظام ہے، ارے رازوں میں سے راز ہے، رازوں میں سے راز ہے۔ ایک بات یاد آئی، میں گیا چک درہ سبا، اس سے آگے ایک جگہ گیا، ایک صاحب میرے ساتھ تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے یہ جو وظیفہ بتایا ہے محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ، آپ نے جو وظیفہ بتایا ہے، اس وظیفے کو آپ نے جو بتایا ہے اس وظیفے کو میں نے ایک جگہ بتایا، یہاں ایک غٹ پیر دے، بڑے ایک پیر صاحب ہیں قبائلی علاقوں میں، بڑے پیر صاحب، کہا کہ وہ ایک دم چونک پڑے، ہمارے ایک مخلص ہیں پشاور میں رہتے ہیں، ایک دم چونک پڑے، پشتو میں مجھ سے پوچھنے لگے یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا پیر صاحب ہے یار لاہور کے ہیں، وہ بتاتے ہیں لوگوں کو۔ کہہ رہے تمہیں بتایا یہ سب کو بتایا؟ وہ تو سب کو بتایا ہے۔ کہا غصے میں آ گئے بہت زیادہ، اٹھ کے بیٹھ گئے، یوں کر کے منہ سے نسوار نکالی، یوں کر کے منہ سے نسوار نکالی، ایسے پھینکی، اور ایک ایسے وہ جو ہے وہ تھوک پھینکی، اور غصے میں آ کے نا نئی نسوار پوڑی سے نکالی، نیا ایندھن پیدا کیا نا، نیا ایندھن، نیا فیول۔ وہ نسوار ایسی چیز ہے، ایک چائے اور نسوار۔ ایک میرے پاس فوجی آیا ڈرائیور، تو میں نے اس کا کہا آج کے بعد آپ نے نا چائے نہیں پینی۔ اس نے کہا حکیم صاحب کیسی بات کرتے ہیں، میں ایک میجر کا ڈرائیور ہوں سرکاری گاڑی کا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم چائے پیتے ہو،
اور پھر کھانستے رہتے ہو، یہ چائے نہیں پینی، میں نے اسٹیئرنگ چھوڑ دیا، انہیں کہا چائے نہیں تو یارا زندگی نہیں ہے، انہیں وہ اسٹیئرنگ پکڑ جلدی کر، چائے پیتا رہے پر اسٹیئرنگ پکڑ. کہا انہوں نے نئی نسوار منہ میں رکھی اور ایک کہنے لگے، ایک بہت بڑی سوا من کی گالی دی، اور کہنے لگے یہ کیسا بندہ ہے کہ یہ چیز جو ہماری نسل در نسل چلی آ رہی ہے، اس نے اس راز کو اتنا عام کر دیا. اور پھر کہا جیب سے ایک چیز نکالی اور کہا دیکھو یہ لکھا ہوا ہے اور یہ ہماری نسلوں میں چلا آ رہا ہے کہ جس کے پاس یہ ہوگی، اور عجب فائدے بتائے، عجب فائدے بتائے، عجب فائدے بتائے. اور وہ فائدے سچ پوچھیں جو خود میرے مشاہدے بھی نہیں تھے، میں تو ساری عمر سیکھنے والا ہوں، میں تو چیزیں بتاتا رہتا ہوں لوگوں کو، شخصیات کے نام نہیں لیتا، پر میں خود سیکھتا ہوں، ساری عمر سیکھتا ہوں. کہنے لگے یہ کارڈ ہے ہمارا اور یہ ہماری نسلوں میں چلا آ رہا ہے، یہ بہت پرانا تھا، اور پتہ ہے کس پہ لکھا ہوا تھا؟